کے نامور علماء اکرام خطاب فرمائیں گے۔ ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات، گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ اب آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو دعوت نطق و سخن دینے جا رہا ہوں جنہوں نے ملک کے کرب و جوار کے درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا۔ بہت ہی علم کی نئی جہتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب علامہ ڈاکٹر شفیق حیدر جعفری صاحب۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین خالق السماوات والارضین ثم الصلاة والسلام على سید الثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین رحمتا للعالمین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مطالب کل طالب اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب امام الاولین والآخرین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله صلوات اللہم صلی علی محمد سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کا اس مقدس مقام پہ حاضر ہونا میرا اللہ عظیم عبادت شمار فرمائے۔ بانیان کی خلوص و نیت سے بچھائی گئی اس صف عزا کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات جو جملہ حاجات لے کر یہاں پر تشریف فرما ہے میرا اللہ آپ کی تمام حاجات شریعہ کو، آج کی مجلس امام موسیٰ کاظم سے منسوب ہے، اس باب الحوائج کے صدقے میں میرا اللہ آپ کی تمام حاجات کو مستجاب فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں میرا اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ہماری سب سے اہم سب سے بڑی دعا پروردگار عالم حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ جن آنکھوں میں حجت دورہ کو دیکھنے کی تڑپ ہے، جن لبوں میں قدم بوسی امام زمانہ کی شرینی ہے، بلند صلوات اللہم صلی علی محمد شاد و آباد رہیں، سلامت رہیں، مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں نے آپ کو زحمت نہیں دینی پوری مجلس کے دوران، ہاتھ کھڑے کریں یا نہ کریں، بس ایک ہی گفتگو ہے کہ توجہ میری طرف رکھیے گا، اور اگر بات پسند آئے تو عبادت میں اضافے کی خاطر سبحان اللہ یا نعرہ حیدری کی صدا بلند کر دیجئے گا۔ آج شاہ جی
علم دوست طبقہ پڑھا لکھا میرے سامنے موجود ہیں، بزرگ ہیں، ان کی دعاؤں کے لیے میں اپنی گفتگو میں آج کے دن کو بھی، دن کی مناسبت کو بھی اور رات کو بھی، موضوع کو بھی شامل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہے 26 رجب اور عصر قریب ہے، دن گزرے گا تو 27 کی رات آ جائے گی، جسے شب معراج کہتے ہیں۔ مالک آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں قصیدے آپ نے سنے، نعرے لگائے، عبادت میں اضافہ ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دے کر جاؤں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ کے علم و عرفان میں بھی اضافہ ہو، آپ کے عمل میں بھی اضافہ ہو۔ مالک آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ یہ جو رات ہے نا 27 کی رات، بڑی برکت والی رات ہے۔ کس قدر برکت والی رات ہے، ہمارے برادران کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، عبداللہ ابن بطوطہ، نام سنا ہوگا ابن بطوطہ کے نام سے۔ یہ سیاح بھی ہیں، بہت بڑے بڑے سفر انہوں نے کیے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رحلہ ابن بطوطہ، تقریباً 6 صدیاں قبل کا واقعہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں اس رات جوار امیر المومنین پہنچا، یعنی نجف اشرف پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر مختلف لوگ آئے ہوئے تھے، کوئی ایران سے، مشہد سے، فارس سے، روم سے، اور اکیلے نہیں، اپنے ساتھ ایسے اپاہج لے کر آئے تھے، ایسے بیمار لے کر آئے تھے جنہیں ہر ہسپتال سے جواب مل چکا تھا۔ کوئی ایڑیوں پر، کوئی کسی کو اٹھا کر، کوئی کسی کے کندھے پر، اس طرح سے آیا۔ اب ابن بطوطہ کہتا ہے میں رات یہ منظر دیکھتا رہا، آدھی رات تک حرم امیر المومنین کے اندر یہ بیمار پڑے رہے، جو ان کے ساتھ آئے تھے، کوئی نماز پڑھتا رہا، کوئی قرآن پڑھتا رہا، کوئی ان بیماروں کو ہی دیکھتا رہا۔ اور کہتا میری حیرانگی کی حد ختم ہو گئی، جب آدھی رات گزر گئی، سحر کا وقت آیا تو حرم کی فضا نعرہ تکبیر سے یا کلمہ توحید سے بلند ہوئی۔ کہتا جب میرے کانوں پر علی ولی اللہ کی صدائیں بلند ہوئی، میں نے چہرہ اٹھایا، دیکھا کہ شور کیسا ہے۔ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی، جو چل نہیں سکتے تھے نا، وہی کھڑے ہو کر علی ولی اللہ کہہ رہے تھے۔ یہ رات جو بھی آنے والی ہے، جو بھی آپ کے سامنے ہے، استفادہ کیجئے گا، اس قدر برکت والی رات ہے۔ اور وہ کہتا ہے جب میں واپس آیا اگلے دن تو میں نے 3 لوگوں کو دیکھا جو اپاہج تھے، جو بیمار تھے اور وہاں پر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تمہیں کیوں نہیں شفا ملی؟ سارے لوگ ٹھیک ہو گئے۔ اب پتہ نہیں کون اس جملے کو گرا باندھ کے رکھے گا اپنی آنے والی زندگی میں بھی۔ انہوں نے کہا ہم تاخیر سے آئے ہیں، لیٹ آئے ہیں، 27 رجب کی رات ہم پہنچ ہی نہیں سکے تھے، اگر پہنچتے تو یقیناً شفا ملتی۔ اب اگلی اس رات کا انتظار کریں گے، سال بعد یہ رات آتی ہے، لیلۃ المحیا۔ مفاتی میں کیا اس رات کو کہا گیا ہے؟ جاگنے والی رات، عبادت والی رات۔ توجہ فرمائیے آپ لوگوں نے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر محمد۔ اور جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل، 15واں پارہ، پہلی ہی آیہ مبارکہ ہے۔ اس سورت کی فضیلت بھی بتا دوں، ہر شب جمعہ آپ لوگ دعائیں کرتے ہیں، ہر نماز میں، ہر درود پڑھتے ہوئے اجل ولی کا فرج، ہاں جی، اے اللہ اپنے ولی کے ظہور میں تحجیل فرما، جلدی ان کا ظہور فرما۔ اور ہر کوئی یہ بھی دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے اپنے ولی کی زیارت بھی نصیب فرما۔ توجہ ہے نا؟ اب نسخہ دینے لگا ہوں انتہائی قیمتی، اور دے کے جا رہا ہوں اس مجلس کی برکت سے۔ مالک بانیان کی توفیق میں اضافہ فرمائے، اس کی محنت کاوش کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے، جس کی وجہ سے آپ اور میں ایک دوسرے کی زیارت کے قابل ہو سکے ہیں۔ لکھا ہے کہ جو بندہ مومن ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک قائم کے ظہور کو نہ دیکھ لے گا۔
اور فقط دیکھ ہی نہیں لے گا، اس کا شمار امام کے مددگاروں میں ہوگا ہر شب جمعہ۔ اور پہلی ہی آیت کیا کہتی ہے؟ سبحان اللذی، سبحان ہے، پاک ہے۔ کس بات سے پاک ہے؟ جتنی بھی لوگ بات بیان کریں اللہ کے بارے میں، اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے۔ وہ دیکھتا ہے، اگر کوئی کہے کہ وہ انسانی بدن جیسی آنکھیں رکھتا ہے تو اللہ اس سے پاک ہے۔ وہ سننے والا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اسی طرح کی کھوپڑی میں 2 کان رکھتا ہے تو اللہ اس سے پاک ہے۔ وہ بے جسم و جاں ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے، اور بولنے والی آوازوں کو ہی فقط وہ نہیں سنتا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھوں میں خیانت ہے وہ بھی جانتا ہے، جو سینوں میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ مل کے نعرہ لگائیں، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ایمان، نعرہ حیدری۔ سبحان اللذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کرائی۔ توجہ ہے جی، سیر کا لفظ ہے اسرا، پڑھے لکھا مجمع ہے عربی لغت، دیکھے سیر کرائی کب؟ لیلاً، رات میں۔ کس کو؟ عبداً، اپنے بندے کو۔ اب اگر کہتے ہیں کہ محمد کو، اگر کہتے رسول کو، اگر کوئی عہدہ بیان کرتے تو پھر لوگوں کا جو اعتراض ہے، ایک طبقے کا اعتراض بھی ہے کہ معراج جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے، خواب میں ہے، بہت سے لوگوں کا، اور نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اماں جی کہتی ہیں کہ معراج فقط حضور کو خواب میں ہوئی ہے، حالانکہ اماں جی خود معراج کے بعد حضور کے نکاح میں آئی ہیں۔ معراج ہوئی ہے ہجرت سے 1 سال پہلے، ہوئی ہے مکے میں، اور حضور کی جو اگلی شادیاں ہیں وہ ہوئی ہیں مدینے میں۔ سوچو فرمانے، اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلاً، اللہ پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات میں۔ کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ میں، یعنی خانہ کعبہ کے گرد جتنی بھی جگہ ہے وہ مسجد حرام کہلاتی ہے۔ مسجد الحرام سے سیر کرائی اور لے گیا کہاں تک؟ الال مسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ یہ سیر کا ایک حصہ ہے، پورا نہیں ہے۔ دوسرا حصہ سورہ مبارکہ نجم 27ویں پارے میں ہے، جس میں منزل بتائی گئی، فاصلہ بتایا گیا۔ ساری منزلیں آپ کو آہستہ آہستہ لے کے چلوں گا تاکہ بات بھی آسان ہو، آپ کو سمجھنا بھی آسان ہو، آپ کے علم و عرفان میں بھی اضافہ ہو۔ آیا کون لینے کے لیے؟ اب سیاسی ماحول ہے نا آج کل جی، الیکشن سر پہ ہیں، تو جب کوئی وزیر مشیر آئے یا باعث سے کوئی دورے پر آئے تو پروٹوکول آفیسر ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ آتے ہیں، ملنے والوں کا تعارف کرواتے ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، وہ فلاں بزرگ ہیں، وہ فلاں عہدیدار ہیں، وہ فلاں عہدیدار ہے نا۔ اور اگر کوئی بہت بڑا صاحب منزل مقام والا بندہ آ جائے تو آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے دور میں ایک بندہ آیا تو وہ خود ڈرائیو کرنے لگ گئے اپنی گاڑی پہ بٹھا کے۔ پروٹوکول ہے نا، یعنی پروٹوکول آفیسر ساتھ ہوتا ہے۔ اب جب گئے ہیں پیغمبر معراج پہ، اکیلے نہیں گئے، پروٹوکول آفیسر لینے آئے ہیں۔ مالک آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ سواری لے کر آئے ہیں، پروٹوکول آفیسر آئے ہیں۔ پہلا پروٹوکول آفیسر جس نے گاڑی کا سٹیرنگ پکڑا، یعنی براق کی لگامیں تھامی، وہ کوئی عام نہیں، جبریل ملائکہ کا سردار تھا۔ جس نے زین ٹھیک کی وہ اسرافیل تھا۔ جس نے حضور کی پاؤں رکھنے والی رکاب کو ٹھیک کیا، تھاما، وہ میکائیل تھا۔ اور یہ سواری معصوم فرماتے ہیں براق اس قدر تیز سواری تھی کہ اگر حکم پروردگار ہوتا تو 1 ساتھ میں زمین و آسمان کو پار کر جاتی۔ سواری پہ بیٹھے اور سفر شروع ہوا۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ جبریل حضور کو بتاتے گئے کہ یہاں پہ اترے، سواری رک جاتی، حضور اترتے، 2 رکعت نماز پڑھتے۔ مدینہ میں اترے کس جگہ؟ جہاں آج مسجد نبوی ہے، بیت المقدس کے ساتھ وہ جگہ
جہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے اس مقام پر اترے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بیت المقدس آئے جس کا قرآن نے ذکر کیا، الال مسجد الاقصی، مسجد اقصی آئے، اور جب مسجد اقصی آئے تو یہاں پر کچھ نبی موجود تھے۔ 2 روایتیں ہیں، ایک پیغمبر نے یہاں پر نماز پڑھائی، ایک پیغمبر نے عرش پر نماز پڑھائی۔ اب جب مسجد اقصی پہنچے، نبی کھڑے تھے، پیغمبر بھی صف میں کھڑے ہو گئے، اب سب کا خیال تھا کہ جبریل ہے نوری مخلوق، جبریل آگے بڑھے گا اور وہ نماز پڑھائے گا، لیکن کیا کہنے مقام ختمی مرتبت کے جبریل آگے بڑھا اور حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دے کے کہا آپ سردار انبیاء ہیں۔ حضور نماز پڑھے اور پھر مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، اور اللہ کی بارگاہ میں اب لے کے میں نے کہا ہے منزل با منزل جاؤں گا لیکن سمجھا کے جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں یا علی میں نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ 4 جگہ لکھا ہوا پایا۔ اچھا بعض کہتے ہیں ابو بصیر کی روایت ہے روضۃ الکافی میں کہ 2 مرتبہ معراج ہوئی، اور امام صادق سے ہی ایک روایت ہے کہ حضور کو 120 مرتبہ معراج ہوئی۔ مالک آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ اچھا 1 بار 2 بار یا 120 تک تعداد جاتی ہے کہ حضور نے معراج کی۔ اب حضور فرماتے ہیں اے علی میں نے 4 جگہ تیرے نام کو اپنے ساتھ لکھا ہوا پایا۔ پہلی جگہ بیت المقدس، حضور فرماتے ہیں چٹان پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وَأَيَّدَتُهُ بِوَزِيرِ وَنُصْرَتُهُ بِوَزِيرِ۔ پھر کہتے ہیں کہ میری سواری بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا پر پہنچی، میں نے سدرۃ المنتہا پر لکھا ہوا دیکھا ان اللہ لا الہ الا اللہ محمد صفتی من خلقی وَأَيَّدَهُ بِوَزِيرِهِ وَنُصْرَتُهُ بِوَزِيرِهِ۔ پھر کہتے ہیں کہ میں سدرۃ المنتہا سے چلتا ہوا مقام عرش پر پہنچا، قوام عرش پر لکھا ہوا تھا ان اللہ لا الہ الا وحدی ومحمد رسولی وَأَيَّدَهُ بِوَزِيرِهِ وَنُصْرَتُهُ بِوَزِيرِهِ۔ کہتے ہیں پھر چوتھے مقام پر جب پہنچا میں نے عرش پر دیکھا لکھا ہوا تھا ان اللہ لا الہ الا وحدی ومحمد الرسولی وَأَيَّدَهُ بِوَزِيرِهِ وَنُصْرَتُهُ بِوَزِيرِهِ۔ کہتے میں نے جبریل سے پوچھا میرا وزیر کون ہے، میرا مددگار کون ہے؟ کہتے جبریل سے پہلے اللہ کی آواز آئی تیرا وزیر اور مددگار علی ابن ابی طالب ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں معراج پر گیا، اور سورہ نجم کیا کہتی ہے کعبہ قوسین او ادنا، آدھی کمان کا فاصلہ رہ گیا، یہی ہے نا۔ حضور اس قدر اللہ کے قریب چلے گئے کہ کعبہ قوسین کا فاصلہ رہ گیا۔ اچھا جو اللہ کی حضوری میں فرشتے رہتے ہیں مقرب، جبریل سردار ہے نا، میکائیل اسرافیل یہ تو سرداروں کے نام ہے نا فرشتوں کی صف میں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ 4 حجابات ہیں ملائکہ مقرب اور اللہ کے درمیان میں، کتنے جی؟ 4 حجابات، سمندروں کے حجابات ہیں۔ پوچھا گیا فرشتوں سے حجابات کیوں ہیں؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ حجاب ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے نور کی تجلیوں سے عرش فرش ہر چیز تباہ ہو جائے۔ اب جملہ سمجھ رہے ہیں، فرشتوں کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں 4 پردے ہیں۔ اب جو کہتے ہیں حضور خاکی، جو کہتے ہیں حضور میرے جیسا، جو کہتے ہیں حضور بڑے بھائی جیسا، ان کے لیے جملہ ہے ملک مقرب کے درمیان اللہ کے درمیان 4 پردے ہیں، اور جب میرا نبی اللہ کی بارگاہ میں گیا فقط 1 پردہ ہے۔ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ہمارے جیسا؟ میرا خیال ہے کوئی سمجھدار بندہ تو یہ نہیں کہے گا، سمجھدار بندہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ شاہ جی یہ جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، نبی ہیں 1,24,000، رسول ہیں 313، اول العظم پیغمبر ہیں 5،
بسم اللہ، اول العظم پیغمبر ہیں 5، صاحب شریعت و کلمہ نبی ہیں 5، آسمانی کتابیں جن پر اتری وہ ہیں 4۔ میں کہتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے کے سارے نبیوں میں کسی نبی میں بھی جرت نہیں ہے، 313 رسولوں میں کسی رسول میں بھی جرت نہیں ہے، اول العظم پیغمبروں میں کسی میں یہ جرت نہیں ہے کوئی یہ کہہ سکے میں محمد جیسا۔ ارے کوڑی بوتھی والے، تو محمد جیسا کیسے ہو سکے؟ حیدری! جب کوئی نبی میرے نبی جیسا نہیں ہے، جب کوئی رسول میرے رسول جیسا نہیں ہے، جب کوئی صاحب کلمہ میرے نبی جیسا نہیں ہے، تو آج کا جاہل ملا رسول جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء کا اور بات ہے، میں نے ملا کی بات کی ہے، علماء ایسا دعویٰ ہی نہیں کرتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حضور کا پروٹوکول، حضور کا مقام، حضور کی منزلت الگ ہے۔ جہاں فرشتے، وہ شعر بھی ہے نا، جبریل کے پر جلنے کا، جبریل کے پر جلنے کا گماں ہے، جہاں پر محمد کی نالین کی رسائی ہے وہاں تک، وہاں پہ حضور کی جوتی گئی ہے۔ ارے جب جبریل جیسے ملک مکرم محمد کی جوتی جیسے نہیں، کوئی کہے گا جی لو جی انہوں نے ملائکہ کی توہین کر دی۔ ملائکہ سردار ہیں، نوری مخلوق ہیں، ہم ان کا عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ جملہ میں نے اپنے لیے نہیں کہا، اس کے لیے کہا ہے جس کا فرمانا ہے کہ جب اللہ نے ہمارے نور کو خلق کر لیا، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے کہ فرشتوں نے ہماری ثنا کو سنا، سبحنا، ہم اللہ کی حمد کر رہے تھے، فرشتوں نے سنا تو انہوں نے ہمیں سن کے اللہ کی تسبیح شروع کی۔ شاگرد استادوں جیسے نہیں ہوتے، شاگرد استادوں کے کام کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی استاد کے پاؤں دباتا ہے، کوئی جوتے صاف کرتا ہے، کوئی استاد کے گھر کے کام کرتا ہے، توجہ ہے نا؟ صاحب میں یہ کیوں نہ کہوں کہ جتنا بڑا بھی افسر ہو دیتا وہ دروازے کے باہر ہی کھڑا ہو۔ کیا بات ہے، کیا کہنے آپ کے؟ ہر کوئی باہر کھڑا ہوتا ہے، اندر نہیں کھڑا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جبریل جب آئے تطہیر لے کر آیا تو باہر کھڑا ہو کے دست بستہ پوچھتا ہے اللہ کے نبی آتازنی، کیا مجھے اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ حیدری! کبھی فرشتے نے اجازت مانگی؟ آپ کے گھر کبھی اجازت لے کر آیا؟ نہیں آیا۔ نبیوں کے بھی پاس جب گیا تو اجازت نہیں لے کر آیا۔ شاہ جی آپ نے جملہ دیا ہے تو لے ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو۔ سلیمان بن داؤد بہت بڑے جلیل القدر نبی اللہ کے ہیں جی، فرشتوں پہ، جنوں پہ، ہواؤں پہ، ہے نا، ہر چیز پہ حکومت کی، ہواؤں پہ، درندوں پہ، جنوں پہ، ہر چیز پہ حکومت کی۔ جب وقت آخر آیا اپنے مکان کی چھت پر ٹہل رہے تھے، یا یوں کہیں اپنے محل پہ کھڑے ہو کر مسجد اقصی کی تعمیر کو دیکھ رہے تھے، اور لکھا ہے عصا کی ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ دروازہ بند کیا اور جاتے ہوئے کہا کہ خبردار کوئی میرے پیچھے نہ آئے۔ لیکن سلیمان بن داؤد نبی کے کانوں نے آہٹ محسوس کی، کوئی آیا ہے۔ پوچھا جب میں نے کہا تھا نہ آئے، کیوں آئے؟ کہا میں اجازت لے کے نہیں آتا، میں اجازت لے کر نہیں آتا۔ یہ ملک الموت تھا۔ لیکن جب میرا نبی معراج پہ گیا تو دیکھا اس کا ایک پاؤں مشرق میں، ایک پاؤں مغرب میں، چہرہ اداس تھا۔ جبریل نے کہا اٹھ جا، آج محمد رحمت بن کر آئے ہیں۔ سلام حضور، میرا سلام آپ پر، میرا سلام۔ اور کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ڈھیروں سلام۔ اب ایک یہاں پہ بڑا لطیف جملہ ہے، آپ کی محبتوں کو دیکھ کر ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ پوچھا ملک الموت روح قبض کرتا ہے؟ وہ دیکھا نا، تو وہ تختی، نورانی تختی پڑھ رہا تھا، کہاں پہ کس کی کب روح قبض ہونی۔ ملک الموت سے پوچھا کیا فرشتے روح قبض کرتا ہے؟ جی کرتا ہوں۔ کب کرتا ہے؟
جب اس کا وقت ہو جائے، کہا کیا تیری تھوڑی سی تفصیل تو بتا ہے کیا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہوں، اس کا وقت ختم ہو گیا، اللہ سے اذن لیتا ہوں اور جا کے اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ فرمایا سب کے ساتھ ایسا کرتے ہو کہ جس کا وقت ہو جائے گئے اور اس کی روح قبض کر لی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، کرتا تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہوں، ہاں ایک جگہ پہ مجھے شرط ہے، ایک جگہ پہ، سر اٹھانا دوستو، ایک جگہ پہ شرط رکھی ہوئی ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا جب علی کا ماننے والا اس کا وقت تمام ہو جائے، اللہ کے اذن کے بعد علی کی اجازت لیتا ہوں۔ اگر کوئی گناہگار ہو، اگر کوئی کسی وجہ سے پھنسا ہوا ہو، تو میرے مولا جب تک اذن نہیں دیں گے اس کی روح قبض نہیں کروں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ملک الموت علی کے اذن کے بغیر۔ اچھا حضور آ گئے معراج پہ، توجہ ہے جی؟ پہلے جو آسمان ہے اس کو کراس کیا، فرشتوں نے سلام کیا، دوسرے آسمان پہ پہنچے۔ لکھا ہے کہ ساق عرش سے ایک نور کا ہلکا معلق تھا، وہ نیچے اترا۔ جب وہ نیچے اترا تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ سبوح قدوس رب الملائکات والروح، صدائیں بلند ہونے لگی کہ یہ نور اللہ کے نور سے ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں اس مقام پر پہنچا تو آسمان کے فرشتوں کے لیے دروازے کھول دیے گئے۔ جتنے آسمانی فرشتے تھے سارے کے سارے، کوئی ادھر قطار بنا کے کھڑا ہو گیا، کوئی سلام کرنے لگا، کوئی چومنے لگا، کوئی تعظیم کرنے لگا، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بھائی کا کیا حال ہے؟ جب زمین پر جائیں ہم فرشتوں کا سلام ان کی بارگاہ میں دیں۔ حضور نے پوچھا تم میرے بھائی کو جانتے ہو؟ کہتے ہیں جانتے ہی نہیں، ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ نے آپ کی اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کا میثاق لیا ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں فقط اتنا ہی نہیں، جب علی کے شیعہ نماز پڑھتے ہیں ہم ان کے چہروں پر ہاتھ پھیر کر درود پڑھتے ہیں۔ پنجگانہ نمازوں میں شیعوں کے چہروں پر اپنے نورانی پر لگاتے ہیں اور پھر علی پر اور محمد پر درود پڑھتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں منزلیں طے کرتا ایک مقام پر پہنچا جہاں پہ سارے کے سارے نبی تھے، سارے نبی موجود تھے، اور جب نماز کا وقت آیا تو اللہ کا حکم آیا، اے حبیب ابھی نماز پڑھانے سے پہلے ان نبیوں سے ذرا ایک سوال تو کر، نبیوں سے ایک سوال تو پوچھ۔ حضور نے اپنا چہرہ پیچھے کیا، نور کی نقاب لگائی ہوئی تھی، حضور نے کہا اے نبیوں یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں نبوتیں کس شرط پر دی تھی؟ انہوں نے کہا حضور پہلے اپنے چہرہ انور کا دیدار کرائیں، رخ انور سے نور کی نقاب الٹی گئی۔ دیدار کرنے کے بعد پیغمبروں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہمیں نبوت 3 شرطوں پر ملی ہے۔ توجہ کیجئے گا، 3 شرطوں پر اللہ نے ہمیں عہدہ نبوت و امامت اور رسالت سے نوازا ہے۔ پوچھا وہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلی شرط یہ تھی کہ ہم اقرار توحید کریں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایمان نہیں ہے، ایمان ہوتا ہے بالقلب، اقرار ہوتا ہے باللسان، بالقلب نہیں کہا باللسان کہا۔ آپ اللہ نے پہلی شرط یہ رکھی کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، دوسری شرط یہ رکھی محمد کی نبوت کا اقرار کریں، اور تیسری شرط رکھی تیرے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کریں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی لکھا ہوگا نا، یہ تفسیر سولبی امام سولبی کی تفسیر ہے،
وہ لکھتے ہیں کہ لکھا ہوگا نا فرشتوں نے یہی ملائکہ انبیاء نے یہی جواب دیا ہوگا نا، فرشتے بھی سن رہے تھے، پیغمبر دو جہاں بھی سن رہے تھے، انہوں نے کہا ہوگا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، پڑھنے کے بعد ہمیں نبوتیں ملی۔ اب ہم سے نہ کہنا ولایت زمین سے ہے، نہیں بابا نہیں، ولایت آسمان سے اتری ہے۔ حیدری انہوں نے اذان بڑھا لی ہے، شیعوں نے کلمہ بڑھا لیا ہے، میں کہتا ہم نے بڑھایا نہیں ہے، اور بابا آپ نے گھٹا لیا ہے۔ حضور نے جو کہا کہ ہر جگہ پہ میرے نام کے ساتھ علی تیرا نام ہے، ہر جگہ پہ بیت المقدس کیا، سدرۃ المنتہا کیا، قوام عرش کیا، عرش کا درمیان کا مرکز کیا، ہر جگہ پہ تیرا لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ اللہ نے اپنے نبی سے جب کلام کیا نا، کلام وہ زبان نہیں رکھتا لیکن کلام کرتا ہے نا، اللہ نے اپنے حبیب سے کلام کیا تو ظاہری بات ہے کوئی تو لہجہ اپنایا ہوگا نا، کوئی تو لہجہ اپنایا ہوگا نا۔ اب جس لہجے کو اپنایا، حضور نے پوچھا اے پروردگار عالم اس لہجے میں میرے ساتھ گفتگو کیوں کر رہا ہے؟ کہا اے حبیب تو میرا حبیب ہے، میں نے تیرے دل میں دیکھا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، وہ لہجہ میں نے اپنایا تاکہ تو خوش ہو جائے۔ یا رسول اللہ وہ لہجہ کس کا تھا؟ کہا علی ابن ابی طالب کا لہجہ تھا، علی ابن ابی۔ علی حیدری تیرے لہجے میں کلام کیا، یہ ہے معراج، اسے کہتے ہیں معراج، اس کی برکتیں بہت ہیں۔ اچھا اللہ کے نبی نے یہاں پہ، اب مجھے وہ آپ کی بات جو آپ نے بیٹھک میں کی ہے یاد آ گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ علی کو محبوب رکھتا ہے، اس لیے علی کے لہجے میں مجھ محمد سے گفتگو کی۔ اچھا آج دنیا کہتی ہے کہ شیعہ کافر ہیں جی، وہ جو جن کا آپ نام لے رہے تھے موصوف کا، انہوں نے یہی کہا نا کہ ہم شیعوں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ شیعہ کی تعریف عربی لغت جو مرضی اٹھا کے دیکھ لیں، انٹرنیٹ گوگل کا دور ہے، جہاں سے مرضی سرچ کر لیں، علی کا شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی سے محبت کرتا ہو۔ مالک آپ لوگوں کو سلامت رکھے جنہوں نے توجہ کی ہے۔ علی کا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو علی سے محبت رکھتا ہو۔ اب ایک اور محبت رکھنے والے میرے معزز و مکرم برادر عزیز جناب ملک صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان کی اور تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ بسم اللہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ اجازت ہے نا چند منٹ آپ کو بھی؟ ہاں جی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ذکرہ مولیوں نے مجلساں سنانیاں چاہیے نے تاکہ کوئی دعوت شاودہ اہتمام ہو جائے بھی نہیں بھئی انہوں نے پڑھنا آدھا ہے یا دیسے کتاب ہوگا ہمیں کچھ کر سکتے دینے۔ بسم اللہ کیا کہنے لو جی، اے ہویا نا موجدہ، اے ہویا نا مراج دا موجدہ کے نال ہی جناب برکتہ آ گئی ہیں۔ آپ کی تقریر کو زیادہ سننے کے لیے بسم اللہ جی، بسم اللہ کہ جب رسول پہنچے نا معراج پہ جی، بسم اللہ، تو ایک کمان کا فاصلہ رہا جی، تو اللہ نے اپنے حبیب سے ایک چمکتا ہوا پردے سے نورانی ہاتھ باہر آیا، ماشاءاللہ، اپنے حبیب کے استقبال میں مصافحہ کروں۔ کیا بات ہے، اور نبی نے جب ہاتھ دیکھا اور بڑے غور سے دیکھا واہ واہ، تو اللہ نے کہا حبیب تیری اطمینانی قلبی کے لیے ماشاءاللہ، میں نے یہ اپنی سب سے بڑی آیت کبریٰ آہا، تجھے دکھا دی ہے، واہ 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 واہ، تم پہ منوا تو دینا۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری۔ لے جی رمضان المبارک کا ایک جمعہ ملک صاحب مہربانی فرمائیں گے اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا فضائل مصاحب محمد علی محمد کے لیے، مالک ان کو سلامت رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا اجازت ہے قبلہ کہ یہ پہلے آپ کا جملہ پورا کر دوں۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا، صلی اللہ علیہ محمد، فرزند رسول اللہ نے اپنے نبی کو معراج کیوں کرائی تھی؟ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری چیزیں تو ادھر ہی مل گئی نا۔
اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کیوں کرائی تھی؟ ایک تو آیت بتا رہی ہے لِنُرِيَّهُ، اللہ نے مشاہدہ کرنے کے لیے، من آیات ہی، اپنی آیات اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، اور دوسری روایت یہ کہتی ہے، بہار الانوار علامہ مجلسی لکھتے ہیں، اللہ نے علی سے لے کر سارے مہدی تک ہر معصوم کے نور کو آدم کے سلب میں منتقل کیا۔ میرا نور بھی آدم کے سلب میں، یہ ہمارے انوار چلتے چلتے ہمارے ابا و اجداد کے اسلاب سے ہوتے ہوئے، ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے صلب عبد المطلب میں آئے۔ ایک حصہ صلب عبداللہ میں، ایک حصہ صلب ابو طالب میں، اور ایک سے نبیوں کا سردار، ایک سے ولیوں کا سردار اس دنیا میں آیا، لیکن ایک نور تھا جسے اللہ نے اپنے خزانے میں محفوظ رکھا۔ جب میں معراج پہ گیا، وہ نور جنتی پھل کی صورت میں میرے سلب میں آیا، میرے سلب سے خدیجہ کے بطن عطف میں آیا، اور پھر سیدہ طاہرہ صدیقہ اس دنیا میں آئی۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ علی سے میں عرض کر رہا تھا کہ علی سے اللہ محبت کرتا ہے، اور یہ کل پرسوں بھی بھائی صاحب خیبر فتح ہوا نا 7 ہجری 24 رجب المرجب خیبر فتح ہوا تھا، وہاں پہ بھی یہ حدیث ہے، کل لم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ میں خیبر نہیں پڑھا، صرف ایک نقطہ سمجھانا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ پتہ چلا علم ملا تھا علی کو، پتہ چلا علی سے رسول بھی محبت کرتا ہے، علی سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، پتہ چل گیا نا، بات واضح ہو گئی نا۔ تو پتہ چلا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ ہوتا ہے شیعہ، اور تو کہہ رہا ہے شیعہ مسلمان نہیں۔ مجھے بتا محمد کے بارے میں کیا فتویٰ لگائے گا؟ جو سب سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے، جس کے دل میں علی کی محبت کو دیکھ کے اللہ نے علی کا لہجہ اپنایا، اس کے لیے کیا کہے گا؟ لہذا برادران عزیز، فقط سوشل میڈیا کو کافی نہ سمجھیں، فقط قرآن کو کافی نہ سمجھیں، فقط بخاری شریف کو کافی نہ سمجھیں، کتابیں کافی نہیں ہیں۔ اگر کتابیں کافی ہوتی تو گورنمنٹ کو اسکولوں میں اساتذہ کو لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کتابیں کافی ہوتی تو کتابیں آپ کے گھر میں تھی، فضائل و مصائب سنتے رہتے، ذاکر صاحب کو اور مجھے زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ نہیں کر رہے آپ۔ ارے بابا، اگر فقط کتابیں کافی ہوتی تو اللہ کو آدم سے خاتم تک سارے نبی ہی نہ بھیجنے پڑتے۔ بھیجا اس لیے ہے اس گمراہ امت کو بتایا جا سکے قرآن سمجھنے پڑھنے سے سمجھ نہیں آتا، ان سے سمجھ آتا ہے جو قرآن نازل ہونے کے شاہد ہیں۔ اور میرے مولا فرماتے ہیں، مجھ سے پوچھو قرآن کے بارے میں، قرآن کی کون سی آیت کہاں اتری، کب اتری، کس مقام پر اتری، کس منزل پر اتری، کس کی شان میں اتری۔ اور یہی وجہ ہے جب قرآن کمیٹی بنی نا رسول کے بعد قرآن جمع کرنے کے لیے، اور یہی آیت سامنے آئی کہ اللہ نے نبیوں سے پوچھا، اللہ کے نبی نے کہ بتاؤ تمہیں کس شرط پر نبوت ملی۔ اب یہ ساری قرآن کمیٹی حیران ہو گئی، پیغمبر آئے سب سے آخر پر، یہ سارے نبی پیغمبر کے سامنے کب اکٹھے ہوئے تھے؟ سارے نبی پیغمبر کے سامنے کب اکٹھے ہوئے تھے؟ قرآن کمیٹی حیران رہی، پریشان رہی، کئی دن سوچا جاتا رہا کہ لگتا ہے یہ تو آیت قرآنی ہے ہی نہیں۔ اور پھر ایک بوڑھے صحابی نے جس کا نام بھی سلمان محمدی ہے کہا آیتیں نہ نکالو، اپنے گناہ کی معافی مانگو، آؤ اس سے پوچھ لیں جو قرآن کا بھی گواہ ہے، اللہ کا بھی گواہ ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ کوئی نہیں پہچانتا اللہ کو سوائے میں محمد اور علی کے، اور کوئی نہیں پہچانتا محمد کو سوائے اللہ کے اور علی کے، اور خدا کی قسم کوئی نہیں پہچانتا علی کو سوائے میں محمد اور اللہ کے۔ اگر کوئی پہچانتا ہوتا تو برسر منبر میرے مولا کو گالیاں نہ دیتا۔
ارے جمعہ 8 دن جس نے کلمہ پڑھا تھا وہ کاتب بن گیا، اور جو قرآن کا بھی گواہ، اللہ کا بھی گواہ، اس کے لیے کوئی آیت کا کاتب والا لقب نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حضور علی نے بتایا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی معراج پر تھے۔ اے علی، آپ کو یہ کیسے پتا کہ معراج پر یہ آیت نازل ہوئی؟ بس آخری جملہ فضائل کا، آپ کو یہ کیسے پتا کہ یہ آیت معراج پر عرش پر نازل ہوئی؟ فرمایا معصوم نے کہ اللہ کے نبی نے مجھے بتایا کہ جب میں معراج پر گیا، اللہ نے معراج کے وقت سارے پردے میرے سامنے سے ہٹا دیے، جیسے میں نے فرش پر اللہ سے کلام کیا، سنا اے علی، زمین پر بیٹھ کر تو نے دیکھا بھی ویسے سنا بھی۔ تو نے وہ گفتگو دیکھی بھی اور سنی بھی۔ عزادارو، امام علی کا مقام بہت بلند ہے، اور خبردار کوئی اپنے ایمان کو خراب نہ کرے۔ آگے لے کے چلتا پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کا دوسرا حساب تک آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ 26 گزر گئی، کل 27 گزر جائے گی، لیکن یہ 27 وہ رات ہے جس رات میں مدینے کے وارث مدینہ چھوڑنے کی تیاری کرتے رہے۔ 28 رجب حسین نے مدینہ چھوڑا ہے۔ کوئی پوچھے گا نہیں کہ اپنا گھر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی کسی سے کہہ دینا کہ آپ ادھر آ جائیں، ہمارے گاؤں ادھر آ کے رہنا شروع کر دے، کہتا نہیں یار میری وہاں پر پیدائش ہے، ان گلیوں میں میری یادیں ہیں۔ اگر ساری باتیں کہنے پہ کوئی دوست رشتہ دار مجبور کر لینا کہ کوئی بات نہیں، وہاں جا کے نیا گھر بن جائے گا، نئی یادیں بن جائیں گی، ایک جملہ اس کے پاس رہ جاتا ہے، یار یہاں پر میری اماں کی قبر ہے۔ کتنا مشکل تھا حسین کو مدینہ چھوڑنا۔ عزادارو، 27 رجب کی رات ایک راوی کہتا ہے کہ میں مدینے میں تجارت کی غرض سے آیا کرتا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں مدینے کے لوگ صاف ستھرے خوبصورت تھے، بالوں میں کنگھی کرتے تھے، اچھا لباس پہنتے تھے، آنکھوں میں سرما لگاتے تھے۔ کہتا ہے جب میں یہ اس رات آیا نا، جب حسین نے مدینہ چھوڑا، کہتا میں نے دیکھا لوگوں کی حالت متغیر تھی۔ کہتے چلتے چلتے میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ کنات لگی ہوئی ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا اس رستے پر کنات کیوں لگی ہے؟ کہا فرزند رسول مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہتا میں کنات کے پاس کھڑا ہو گیا اور دور سے دیکھنے لگا۔ کہتا میں نے دیکھا کہ حسین ایک کرسی لگا کر تشریف فرما تھے، حسین کے ایک جانب عباس تھے، ایک جانب اکبر تھے، اور جوانان بنی ہاشم پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اور کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی کہ فلاں آگے بڑھ اور اپنی مستور کا استقبال کر۔ سب کے نام لینا ضروری نہیں ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہے۔ عزادارو، صرف معروضات پیش کر کے ممبر بھائی کے حوالے کروں گا۔ لکھا ہے یہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب آواز دی جاتی کوئی مستور پردے سے نکلتی، محمل آگے آتا اور اس کا محرم آگے بڑھتا اور آگے بڑھ کے اس مستور کو محمل پہ سوار کر دیتا۔ مالک آپ کی ہائے اور آنسو کو قبول فرمائے۔ عزادارو کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا عباس آگے بڑھے، ایک مرتبہ میں نے دیکھا اکبر آگے بڑھے، ایک مرتبہ میں نے دیکھا قاسم آگے بڑھے، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے صدا ایسی دی، حسین کھڑے ہو گئے، نہ نالین یاد رہی نہ امامہ یاد رہا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا زینب بنت علی۔ اور میں کہوں گا اے حسین، آج مدینہ چھوڑ دے تو خود استقبال کر رہے ہیں، کل کربلا کے 11 محرم کو زینب کبھی دائیں دیکھے گی کبھی بائیں دیکھے گی، رو رو کے کہے گی بھیا عباس مجھے محمل پہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا